السلام علیکم۔ آج ہم معلومات کی دنیا میں ایک اہم تبدیلی پر غور کر رہے ہیں، آر ڈی اے یعنی ریسورس ڈسکرپشن اینڈ ایکسیس۔ یہ نام سننے میں تھوڑا ٹیکنیکل لگتا ہے، لیکن اصل میں اس کا تعلق سیدھا سیدھا اس بات سے ہے کہ آج کل یعنی ڈیجیٹل دور میں ہم معلومات کیسے ڈھونڈتے ہیں، کیسے سمجھتے ہیں۔ جی، اور کیسے استعمال کرتے ہیں؟ بالکل، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ آر ڈی اے وسائل کی تفصیل اور رسائی کے عنوان سے ہے، تو کوشش کریں گے کہ اہم باتیں سامنے لائیں۔ جی ضرور۔ تو مقصد آج کا یہ ہے کہ سمجھیں آر ڈی اے کیا ہے، یہ لائبریریوں، آرکائیوز، یہاں تک کہ عجائب گھروں کے لیے کیوں اہم ہو گیا ہے، اور خاص طور پر آج کل جو ڈیجیٹل معلومات کا سیلاب ہے اس میں اس کی ضرورت کیوں پڑی، کیوں پرانے نظام جیسے AACR2 کو بدلنا پڑا۔ جی ہاں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور یہ صرف ماضی کی بات نہیں، لگتا ہے یہ مستقبل کی بنیاد بھی ہے۔ یقیناً۔ اور شروع میں ہی ایک بات واضح کر دوں، جب ہم وسائل کہتے ہیں نا تو مطلب صرف کتابیں نہیں ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ آر ڈی اے کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس میں نقشے ہیں، میوزک ہے، آڈیو ریکارڈنگز، ڈیجیٹل فائلیں، ویب سائٹس۔ ہاں، ویب سائٹس بھی، یہاں تک کہ میوزیم کی چیزیں بھی۔ جی، وہ بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ بنیادی طور پر کوئی بھی چیز جس میں معلومات ہوں یا تخلیقی مواد ہو۔ واہ! بالکل۔ آر ڈی اے دراصل ایک آپ کہہ سکتی ہیں ایک بین الاقوامی معیار ہے، ایک طرح کا ہدایت نامہ جو لائبریریوں اور دوسرے اداروں کو مدد دیتا ہے کہ وہ اپنے وسائل کے بارے میں معلومات یعنی میٹا ڈیٹا ٹھیک۔ ایک منظم اور معیاری طریقے سے تیار کریں۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر میں معلومات کو بیان کرنے کا ایک جیسا طریقہ ہو، تاکہ ڈھونڈنا آسان ہو۔ جی، تاکہ اسے تلاش کرنا اور اس تک پہنچنا آسان ہو۔ یہ جون 2010 میں باقاعدہ شائع ہوا تھا اور اس کی نگرانی آر ڈی اے اسٹیئرنگ کمیٹی کرتی ہے، RSC۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس معیار کے اندر تھوڑا جھانکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آر ڈی اے کی بنیاد دو ماڈلز پر ہے، جی، اور فنکشنل ریکوائرمنٹس فار اتھارٹی ڈیٹا۔ یہ کیا ہے؟ آر ڈی اے ان پر کیسے انحصار کرتا ہے؟ جی ہاں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ آر ڈی اے کی روح ہے، خاص طور پر FRBR ماڈل۔ اس نے لائبریری کیٹلاگ استعمال کرنے والے کے 4 بنیادی کام بتائے۔ 4 کام کون سے؟ پہلا، کسی وسیلے کو تلاش کرنا، فائنڈ۔ دوسرا، اس کی شناخت کرنا، آئیڈینٹیفائی۔ تیسرا، اسے اپنی ضرورت کے مطابق منتخب کرنا، سلیکٹ۔ اور چوتھا، پھر اسے حاصل کرنا، اوبٹین۔ فائنڈ، آئیڈینٹیفائی، سلیکٹ، اوبٹین۔ اچھا۔ جی، آر ڈی اے کا پورا ڈھانچہ انہی 4 کاموں کو آسان بنانے کے گرد گھومتا ہے۔ یہ صارف کو مرکز میں رکھتا ہے۔ یہ تو دلچسپ بات ہے۔ کیا آپ کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ مطلب یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے؟ کیا پرانے نظاموں میں یہ مشکل تھا؟ کسی حد تک جی۔ پرانے نظام جیسے AACR2 وہ اکثر مختلف ورژن یا ترجمے یا فارمیٹس کو اتنی وضاحت سے الگ نہیں کرتے تھے۔ اچھا۔ مثلاً فرض کریں کوئی شخص فیض صاحب کی شاعری کا ایک خاص انگریزی ترجمہ ڈھونڈ رہا ہے، ٹھیک، تو پرانے کیٹلاگ میں شاید سارے نسخے، اردو والے، انگریزی والے، مختلف ایڈیشن، وہ سب ایک ساتھ نظر آ جائیں۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ جس سے صحیح چیز کو شناخت کرنا اور پھر منتخب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ آر ڈی اے کا مقصد ہے کہ وہ ان تمام تعلقات کو واضح کرے تاکہ صارف آسانی سے کہہ سکے ہاں مجھے یہ والا انگریزی ترجمہ چاہیے جو فلاں نے چھاپا ہے، اور پھر اسے حاصل کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہو۔ بالکل، کہ وہ لائبریری میں ہے یا آن لائن مل سکتا ہے وغیرہ، یعنی حاصل کرنا، اوبٹین۔ یہ واضح ہوا۔ اچھا، FRBR کے علاوہ ایک اور اصطلاح ہے جو آر ڈی اے کے ساتھ بہت سننے میں آتی ہے، ویمی ماڈل۔ ویمی، WEWMI، یہ نام تو بڑا عجیب سا ہے۔ ہنستے ہوئے، ویمی، جی ہاں، یہ مخفف ہے، ورک، ایکسپریشن، مینیفیسٹیشن اور آئٹم کا۔ اچھا، ورک، ایکسپریشن، مینیفیسٹیشن، آئٹم۔ جی، یہ FRBR ماڈل کا ہی حصہ ہے اور معلومات کو منظم کرنے کا ایک بہت بہت طاقتور طریقہ ہے۔ اسے سمجھنا آر ڈی اے کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ ہیں کیا؟ ورک کیا ہے؟ ورک یعنی کام، اس سے مراد ہے اصل تخلیقی یا فکری کام، ایک تجریدی تصور، جیسے غالب کی شاعری کا مجموعی کام یا داستان امیر حمزہ کا بنیادی خیال۔
ٹھیک، ایک آئیڈیا کی طرح۔ بالکل۔ پھر ہے ایکسپریشن یعنی اظہار۔ یہ اس کام کا ایک خاص فکری یا فنی اظہار ہے، جیسے غالب کی غزل کا اصل متن یا داستان امیر حمزہ کا کوئی خاص ورژن زبانی یا تحریری، یا اس کا انگریزی ترجمہ۔ یہ سب الگ الگ ایکسپریشن ہیں۔ پھر آتا ہے مینیفیسٹیشن یعنی مظہر۔ یہ اس ایکسپریشن کی طئی یا ڈیجیٹل شکل ہے، جیسے غالب کی غزلوں کے متن کا ایک خاص شائع شدہ دیوان، مثلا نسخہ حامدیہ، یا داستان میں امیر حمزہ کے انگریزی ترجمے کی ای بک یا پیپر بیک ایڈیشن۔ اچھا، یعنی جو چیز ہاتھ میں آ سکے یا اسکرین پر نظر آئے۔ جی، اور آخر میں ہے آئٹم یعنی شے۔ یہ اس مینیفیسٹیشن کی ایک واحد ٹھوس مثال ہے، جیسے آپ کی لائبریری کے شیلف پر رکھی ہوئی نسخہ حمیدیہ کی وہ مخصوص کاپی جس پر بارکوڈ لگا ہے، یا آپ کے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کی گئی وہ ای بک فائل۔ یعنی ایک ہی کام کے کئی اظہار ہو سکتے ہیں۔ جی، مختلف زبانیں، ورژن۔ ہر اظہار کے کئی مظہر ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ مختلف ایڈیشن، فارمیٹ۔ اور ہر مظہر کی کئی اشیاء۔ لائبریری میں 10 کاپیاں ہیں تو 10 آئٹم۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ واقعی معلومات کی تہوں کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ اور یہ تفریق آج کل خاص طور پر اہم ہے، جہاں ایک ہی کام کتاب میں بھی ہے، ای بک میں بھی، آڈیو بک بھی ہے، شاید فلم بھی بن گئی ہو، ویب سائٹ پر بھی ہو۔ صحیح بات ہے۔ ویمی ماڈل لائبریرینز کو ان تمام شکلوں اور ان کے آپس کے تعلقات کو واضح طور پر بیان کرنے میں مدد دیتا ہے، تاکہ صارف کو جو چاہیے وہی ملے۔ بالکل، صارف کے لیے اپنی مطلوبہ چیز تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ پیچیدہ ملٹی میڈیا وسائل یا جو آن لائن جرنل مسلسل اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں، ان کو منظم کرنے کے لیے بھی بہت کارآمد ہے۔ یہ تو بہت منظم طریقہ لگتا ہے۔ تو پھر پرانے معیار ACR2 میں کیا کمی تھی؟ آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ وہ ڈیجیٹل وسائل کے لیے ناکافی تھا۔ کیا اس کی مزید وضاحت کر سکتی ہیں؟ جی، ACLR2 یعنی اینگلو امریکن کیٹلاگنگ رولز سیکنڈ ایڈیشن، یہ 1978 میں آیا تھا۔ پھر اس میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہیں۔ یہ اپنے وقت کا بہترین معیار تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر پرنٹ مواد کو ذہن میں رکھ کر بنایا گیا تھا، کتابیں، جرائد، نقشے وغیرہ۔ ٹھیک۔ جب انٹرنیٹ آیا اور ڈیجیٹل وسائل عام ہوئے، ویب سائٹس، ای بکس، آن لائن ڈیٹا بیس، ڈیجیٹل تصویریں، ویڈیوز، ہاں، وہ تو بالکل نئی دنیا تھی۔ تو ACLR2 کے اصول ان چیزوں کی تفصیل بیان کرنے کے لیے ناکافی ثابت ہوئے۔ بعض اوقات تو بالکل غیر موزوں تھے۔ مثلاً ایک ویب سائٹ کی تفصیل کیسے بیان کریں جو روز بدل رہی ہو، یا ایک ای بک کے جو مختلف فائل فارمیٹس آتے ہیں ان کا کیا کریں۔ ACR2 میں ان سب کے لیے واضح جواب نہیں تھے۔ IDA کو شروع سے ہی اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ یہ لچکدار ہو، ہر قسم کے وسائل کو سنبھال سکے، پرنٹ ہوں، ڈیجیٹل ہوں یا کچھ اور۔ یہ صرف یہ بتاتا ہے کہ کیا ریکارڈ کرنا ہے، مواد کا معیار یعنی کانٹینٹ سٹینڈرڈ۔ یہ نہیں بتاتا کہ وہ معلومات صارف کو کیسی نظر آنی چاہیے، ڈسپلے کا معیار یعنی ڈسپلے سٹینڈرڈ۔ اچھا، تو دکھانے کا طریقہ لائبریری خود طے کر سکتی ہے؟ جی، اس سے لائبریریوں کو آزادی ملتی ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق ڈیٹا ڈسپلے کریں۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ RDA ٹیکنالوجی سے غیر جانبدار ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ RDA کے اصول کسی خاص کمپیوٹر سسٹم یا سافٹ ویئر یا ڈیٹا بیس کے ڈیزائن پر منحصر نہیں ہے۔ اچھا۔ جو وقت کے ساتھ کارآمد رہیں، چاہے ان کو لاگو کرنے والی ٹیکنالوجی بدل جائے۔ RDA کا ایک اور مقصد بتایا جاتا ہے کہ یہ ایسا میٹا ڈیٹا بناتا ہے جو مشین پڑھ سکے اور مشین سمجھ سکے۔ یہ سننے میں بہت ٹیکنیکل لگتا ہے۔ عام آدمی کے لیے اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ RDA کی شاید سب سے انقلابی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ مشین ریڈیبل کا مطلب تو سادہ ہے کہ ڈیٹا اس طریقے سے ترتیب دیا گیا ہو کہ کمپیوٹر پروگرام اسے آسانی سے پروسیس کر سکیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن RDA اس سے آگے بڑھ کر مشین انڈرسٹینڈیبل یعنی مشین کے سمجھنے لائق ڈیٹا بنانے کی کوشش کرتا ہے، خاص طور پر جب اسے لنکڈ ڈیٹا کے اصولوں کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ لنک ڈیٹا؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر نہ صرف ڈیٹا کو پڑھ سکتا ہے بلکہ کسی حد تک اس کے معنی بھی سمجھ سکتا ہے، تعلقات کو سمجھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر؟
مثال کے طور پر کمپیوٹر یہ سمجھ سکتا ہے کہ غالب ایک شخص ہے اور اس شخص کا مصنف کا رشتہ ہے دیوان غالب نامی کام سے۔ یہ صرف الفاظ نہیں رہے، یہ تعلقات بن گئے۔ بالکل، یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ معنی خیز تعلقات کا ایک جال ہے۔ اور اس معنی خیز جال کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ لائبریری کے ڈیٹا کو الگ تھلگ رکھنے کے بجائے اسے وسیع تر ویب سے جوڑنے کے قابل بناتا ہے۔ یعنی گوگل سرچ وغیرہ میں لائبریری کی چیزیں بھی نظر آئیں؟ بالکل، یہ لنکڈ ڈیٹا اور سیمانٹک ویب کے تصورات کا عملی نفاذ ہے۔ آپ گوگل پر کسی موضوع یا مصنف کے بارے میں سرچ کریں اور نتائج میں صرف ویکیپیڈیا یا دوسری ویب سائٹس نہ آئے بلکہ آپ کی مقامی لائبریری میں موجود متعلقہ کتابیں، مضامین یا دیگر وسائل بھی نظر آئیں۔ اور یہ بھی پتہ چلے کہ وہ دستیاب ہیں یا نہیں۔ جی ہاں، RDA اس قسم کے انتظام انٹیگریشن کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ تو زبردست ہے۔ اور یہ ڈیٹا شیئرنگ کو بھی بہتر بناتا ہے۔ جب مختلف ادارے جیسے لائبریریاں، میوزیم، آرکائیوز سب ایک ہی معیار RDA اور اصولوں لنکڈ ڈیٹا کے تحت ڈیٹا بناتے ہیں تو وہ آپس میں ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں؟ جی، ان کے لیے آپس میں ڈیٹا کا تبادلہ کرنا اور اسے ملا کر صارفین کو زیادہ مکمل معلومات دینا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ مارک 21 جیسے پرانے میٹا ڈیٹا فارمیٹس کے ساتھ بھی کام کر سکتا ہے، لیکن یہ بب فریم جیسے نئے ماڈلز کے لیے بھی تیار ہے۔ بب فریم یہ کیا ہے؟ اسے مارک 21 کا ممکنہ جانشین سمجھا جا رہا ہے۔ یہ ویب کے لیے زیادہ بہتر طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سمجھ گیا۔ تو یہ تو واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ ظاہر ہے یہ راتوں رات تو نہیں آئی ہوگی۔ RDA کی تیاری اور اسے اپنانے کا عمل کیسا رہا؟ لمبا چلا ہوگا؟ بالکل نہیں، یہ ایک طویل سفر تھا۔ اس کی جڑیں تو 1990 کے دہائی میں ہیں، جب کیٹلاگنگ کمیونٹی نے محسوس کیا کہ AACR2 کو جدید بنانے یا بدلنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اتنی پرانی بات ہے۔ جی، اس کے لیے 1997 میں ٹورانٹو میں ایک بین الاقوامی کانفرنس بھی ہوئی۔ پھر جوائنٹ اسٹیئرنگ کمیٹی فار ریویژن آف AACR، جسے بعد میں RDA اسٹیئرنگ کمیٹی یعنی RSC کہا گیا، اس نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ کئی سالوں کی محنت، بحثیں، مسودوں پر نظر ثانی، اس سب کے بعد پہلا مکمل ورژن جون 2010 میں RDA ٹول کٹ کی شکل میں جاری ہوا۔ ٹول کٹ یعنی کوئی کتاب نہیں؟ نہیں، یہ ایک آن لائن پروڈکٹ ہے، سبسکرپشن پر مبنی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اسے مسلسل اپ ڈیٹ کرنا آسان ہے۔ یہ کوئی پتھر پر لکیر نہیں، ایک زندہ دستاویز ہے جو وقت کے ساتھ بدلتی ضروریات کے مطابق ڈھلتی رہتی ہے۔ یہ تو بہتر ہے۔ اور لائبریریوں نے اسے کب اور کیسے اپنانا شروع کیا؟ کیا آسانی سے ہو گیا؟ اپنانے کا عمل بالتدریج ہوا۔ امریکا کی لائبریری آف کانگریس، برٹش لائبریری، کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ کی قومی لائبریریوں نے پہلے اسے جانچا۔ ٹیسٹنگ فیز، جی، 2010 سے 2012 تک۔ پھر مارچ 2013 میں لائبریری آف کانگریس اور کئی دیگر بڑی لائبریریوں نے اسے باضابطہ طور پہ نافذ کر دیا۔ ان کے اس قدم نے پھر دنیا بھر کی دوسری لائبریریوں کو بھی ہمت دی اور یہ تیزی سے ایک عالمی معیار بن گیا۔ لیکن چیلنجز تو آئے ہوں گے۔ چیلنجز؟ اوہ بالکل، لائبریرینز کو نئے تصورات سیکھنے تھے۔ FRBR، ویمی وغیرہ نیا ٹول کٹ استعمال کرنا سیکھنا تھا۔ ٹریننگ کی ضرورت پڑی ہوگی؟ بہت زیادہ ٹریننگ کی۔ کیٹلاگنگ کے پورے ورک فلو کو بدلنا پڑا۔ شروع میں کچھ لوگوں کو لگا کہ یہ AACR2 سے زیادہ پیچیدہ ہے یا اس کے فائدے اتنے واضح نہیں ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ جیسے جیسے ٹول کٹ بہتر ہوا اور خاص طور پہ لنکڈ ڈیٹا کے امکانات واضح ہوئے تو اس کی قبولیت بڑھتی گئی۔ آپ نے پہلے RDA کی لچک، فلیکسیبلٹی کا ذکر کیا تھا۔ کیا اس کی کچھ اور مثالیں ہیں؟ یہ کیسے لچکدار ہے؟ جی ہاں، اس کی لچک کئی پہلوؤں میں ہے۔ ایک تو یہ کہ اسے مختلف قسم کے میٹا ڈیٹا ماحول میں استعمال کیا جا سکتا ہے، مارک 21 میں بھی، بب فریم میں بھی، لنکڈ ڈیٹا کے ساتھ بھی۔ اچھا۔ دوسرا، یہ بین الاقوامی کیٹلاگنگ اصولوں ICP سے ہم آہنگ ہے جو IFLA نے بنائے ہیں، یعنی یہ عالمی سطح پر متفقہ اصولوں پر مبنی ہے۔ IFLA یعنی انٹرنیشنل فیڈریشن آف لائبریری ایسوسیشنز اینڈ انسٹیٹیوشنز۔ بالکل۔ تیسرا، یہ کثیر اللسانی اور کثیر الثقافتی مواد کی کیٹلاگنگ کو بہتر طریقے سے سپورٹ کرتا ہے۔ یہ غیر لاطینی رسم الخط جیسے اردو، عربی،
چینی وغیرہ ان میں لکھے گئے مواد کی تفصیل کے لیے بھی زیادہ موزوں ہیں۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ جی، اور چوتھا، اس کے بنیادی اصول اتنے لچکدار ہیں کہ لائبریریوں کے علاوہ عجائب گھر اور آرکائیوز جیسے ادارے بھی انہیں اپنی ضروریات کے مطابق ڈھال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ صرف لائبریریوں تک محدود نہیں؟ نہیں، اس کا دائرہ وسیع ہے۔ ان تمام تکنیکی اور ساختی پہلوؤں کے علاوہ کیا RDA کے کچھ ایسے فائدے بھی ہیں جو براہ راست کیٹالوگنگ کے کام کو یا صارف کے تجربے کو بہتر بناتے ہوں؟ یقیناً، ایک تو یہ کہ RDA تعلقات ریلیشن شپس پر بہت زور دیتا ہے، تخلیق کاروں اور وسائل کے درمیان اور وسائل کے مختلف ورژنز کے درمیان۔ تعلقات؟ جی، یہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ کتاب کس نے لکھی، بلکہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ لکھنے والے کا کردار کیا تھا، مصنف تھا، مترجم تھا، ایڈیٹر تھا۔ یہ تعلقات ڈیٹا کو زیادہ معنی خیز بناتے ہیں۔ سمجھ گیا۔ دوسرا، یہ اتھارٹی کنٹرول کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ اتھارٹی کنٹرول یعنی ناموں، عنوانات وغیرہ کے لیے ایک مستند شکل قائم کرنا، تاکہ ایک ہی چیز کو مختلف طریقوں سے نہ لکھا جائے؟ بالکل۔ RDA اس کے لیے واضح ہدایات دیتا ہے۔ اس سے کیٹلاگنگ میں مستقل مزاجی آتی ہے اور تلاش کے نتائج بہتر ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ تیسرا، اگرچہ شروع میں سیکھنے کا مرحلہ ہوتا ہے، لیکن طویل مدت میں یہ کیٹلاگنگ کے عمل کو زیادہ منظم اور شاید کچھ حد تک آسان بھی بنا سکتا ہے، خاص طور پر جب لائبریری سسٹم RDA کو سپورٹ کرنے کے لیے اپ ڈیٹ ہو جائیں۔ یہ زیادہ تفصیلی اور معیاری ریکارڈ بنانے میں مدد دیتا ہے۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں، RDA صرف اصولوں کا نیا سیٹ نہیں ہے، یہ تو معلومات کو منظم کرنے اور ان تک رسائی دینے کا ایک نیا فلسفہ لگتا ہے، جو ڈیجیٹل اور منسلک دنیا کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ یہ مستقبل کے لیے ایک فریم ورک ہے، اور یہ فریم ورک جامد نہیں ہے، رکا ہوا نہیں۔ اچھا، یہ بدل بھی رہا ہے؟ جی، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، یہ مستقل تیار ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر 2017 سے 2020 تک RDA ٹول کٹ کو اثر نو ترتیب دینے اور اس کی ڈیزائن کو بہتر بنانے کے لیے ایک بڑا پروجیکٹ کیا گیا، 3R پروجیکٹ۔ 3R؟ جی، RDA ٹول کٹ ری اسٹرکچر اینڈ ری ڈیزائن۔ اس کا مقصد ٹول کٹ کو استعمال میں آسان بنانا تھا، اسے لنکڈ ڈیٹا کے اصولوں سے مزید ہم آہنگ کرنا تھا اور بین الاقوامی کمیونٹی کے لیے زیادہ مؤثر بنانا تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ RDA ایک ترقی پذیر معیار ہے جو ماڈرن لائبریری خدمات کی بنیاد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اگر ہم آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ کریں تو RDA یعنی ریسورس ڈسکرپشن اینڈ ایکسیس ایک جدید، لچکدار اور بین الاقوامی معیار ہے جو ڈیجیٹل دور میں ہر قسم کے معلوماتی وسائل کی تفصیل بیان کرنے اور ان تک رسائی کو ممکن بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جی، یہ پرانے نظام AVCR2 کی جگہ لے چکا ہے کیونکہ وہ ڈیجیٹل مواد کے لیے ناکافی تھا۔ بالکل، اور اس کی بنیاد FRBR کے صارف دوست اصولوں، تلاش، شناخت، انتخاب، حصول اور WME ماڈل، کام، اظہار، مظہر، شے پر ہے، جو معلومات کو زیادہ واضح اور منظم طریقے سے پیش کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی اہمیت؟ شاید اس کی سب سے بڑی اہمیت اس کی وہ صلاحیت ہے کہ یہ لائبریری ڈیٹا کو مشین کے لیے قابل فہم بناتا ہے اور اسے لنکڈ ڈیٹا کے ذریعے وسیع تر ویب سے جوڑتا ہے، جس سے معلومات کی دریافت کے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ نہ صرف لائبریریوں بلکہ عجائب گھروں اور آرکائیوز کے لیے بھی مفید ہے۔ آخر میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ RDA کو، جیسا آپ نے بتایا، خاص طور پر لچکدار اور مختلف حالات میں قابل اطلاق بنایا گیا ہے۔ یہ معلومات کو الگ الگ چیزوں کے طور پر نہیں، بلکہ ان کے درمیان موجود تعلقات کے ایک نیٹ ورک کے طور پر دیکھتا ہے۔ جی، تعلقات بہت اہم ہیں۔ تو کیا یہ تعلقات پر مبنی نقطہ نظر روایتی اداروں سے باہر بھی کارآمد ہو سکتا ہے؟ ہماری دنیا تو تیزی سے ڈیٹا پر مبنی ہوتی جا رہی ہے۔ کیا RDA کے بنیادی اصول یعنی معلومات کو اس طرح منظم کرنے کے اصول مستقبل کے علم کے نظاموں، نالج سسٹمز کی تشکیل میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، چاہے وہ لائبریری کیٹلاگ نہ بھی ہو؟ اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔